اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک شادی میں گئے تو آپ نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا شادی ہے. تو آپ نے کہا پھر گیت کیوں نہیں گاتی، پھر کوئی گیت گا لیں. اچھا ہمارے یہاں جب گیت سنگیت کی بات آتی ہے نا، گیت کے ساتھ سنگیت کی بات آ جاتی، گیت کی بات آتی تو فوش گانوں کے سوا کسی کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا. جب رسول اللہ کے عہد میں لوگ گیت گاتے تھے تو دیکھیں ایمان کا تقاضا تو اور طرح کا ہے نا، کہ آپ ایسی چیزیں اس موقع پر یاد کریں جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بڑھے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ سے اور تعلق محسوس ہو. جیسے آپ کا اپنا خاندان ہے، ایسے ہی آپ کے ایمان کی وجہ سے بھی تو آپ کے تعلقات ہیں. تو جیسے اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، ایسے ہی جیسے ان کو یاد کیا بلایا، ایسے ہی اپنے ایمانی تعلق کو بھی تو ضرور یاد کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح خوشی منائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کس طرح سے خواتین چھتوں پر اور لڑکیاں چھوٹی بچیاں راستوں میں کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، اور مرد باہر نکل کے استقبال کرنے کے لیے گئے تھے لیکن ان کے ساتھ بینڈ نہیں تھے، باجے نہیں تھے، ڈھول بھی نہیں پیٹا جا رہا تھا. اور حضرت انس کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشی کا دن مدینہ میں کبھی نہیں آیا تھا. اتنا خوشگوار دن تھا کہ سب کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے اور سب لوگ بہت ہی منتظر بھی تھے. اور مدتوں انتظار کے بعد، آپ کو پتہ ہے جب پیدل لوگ آ رہے ہوں یا گھوڑے پہ یا یعنی اونٹ پہ سوار ہو کے آ رہے ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ہی عرصہ لگ جائے، کیونکہ جانور نے تو اپنی مرضی سے چلنا ہے. اندازہ تو ہوتا ہے اتنے عرصے میں، لیکن ہر روز نکلتے تھے، دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کب آئیں گے. ایک دن ایسا ہوا سب صبح سے دیکھنا شروع ہوئے، دوپہر تک دیکھتے رہے، جب نہیں پہنچے تو لوگ گھروں کو واپس لوٹ آئے. لیکن ایک یہودی باہری تھا، اس نے جب دو لوگوں کو دیکھا سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں تو وہ بھاگا بھاگا انصار کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تمہارے مہمان آ پہنچے ہیں. تو مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر مدینہ نے وہ منظر پیش کیا جو خوشی کا سب سے بڑا منظر ہے. تو اسی طرح سے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رخ کرنے کی بھی ضرورت ہے. حضرت خدیجہ کی شادی میں کیا ہوا تھا؟ ایک فرد دولہا والوں کی طرف سے، ایک دلہن والوں کی طرف سے. دولہا والوں کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب تھے، اٹھ کے انہوں نے رسول اللہ کی تعریف بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہے. دلہن والوں کی جانب سے کس طرح سے ورقہ بن نوفل اٹھے اور انہوں نے اس بارے میں بیان کیا کہ کس طرح سے خدیجہ کو ہم نے طاہرہ پایا ہے، یعنی پاک باز عورت اور بہت ذہانت اور فطانت رکھنے والی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی رسومات میں خوشیاں حاصل کریں جن رسومات کی وجہ سے ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں خلل آتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسانی احترام میں خلل آتا ہے، جس کی وجہ سے عزت دار مہمانوں کو عزت دینے کی بجائے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، جن کی وجہ سے عزت دار لڑکیوں کو مانگنے والا بنا دیا جاتا ہے، جن رسومات کی وجہ سے لڑکیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بے حیائی رواج پاتی ہے. تو بہت سارے دلائل ہیں نا. تو ایسی خوشیوں کو ضرور یہیں پہ تلاش کرنا ہے، یعنی خوشیوں کو کہیں اور بھی تلاش کیا جا سکتا ہے.